إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے. کہا اے نبی آپ بہت ہی اچھے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں. انسان کی زبان کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کے دیگر اعضاء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ان ساری چیزوں کو اخلاق بولا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی زبان کا کھرا ہو
اور دل ہی دل میں لوگوں کے ساتھ نفرت رکھنے والا اور کینے رکھنے والا ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ جس کا دل بھی صاف ہو، زبان بھی صاف ہو، اور جسم کے دیگر اعضاء سے بھی وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یہ شخص ہے جو اچھے اور اعلیٰ اور عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ دل کا صاف ہونا اور زبان سے گالیاں بکنا یہ کوئی اخلاق نہیں۔ یہاں زبان سے بڑے اچھی اچھی باتیں اور بڑے تعریفی کلمات اور کردار کے اندر چھرے رکھنے والا یہ شخص بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک نہیں۔ جس کی زبان بھی اچھی ہو، جس کا دل بھی اچھا ہو، جس کے دیگر اعضاء سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، یہ وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اسلام نے حسن اخلاق پہ بڑا زور دیا ہے، اور انسان کا اسلام، اس کا ایمان اسی وقت نظر آتا ہے جب انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے۔ بندہ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، ہر سال حج بھی کر آتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ صدقات بھی دیتا رہتا ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا دل اچھا نہیں، تو یہ بھی ایسا بندہ ہے کہ جس کو آپ 100 میں سے صرف 10 نمبر دیں گے۔ اس کی وجہ آپ یہ سمجھیں، 5 نمازوں کے وقت کو آپ دیکھ لیں تو 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ فجر 15 منٹ کی ہوتی ہے، ظہر عصر 10 منٹ کی ہے، مغرب بھی 10 کی ہے، عشاء بھی 10 کی ہے، 1 گھنٹہ۔ صدقہ خیرات بندے نے ایسے جیب سے نکالا اور آگے دے دیا، تھوڑا سا وقت۔ حج 6 دنوں کے اندر ہو جاتا ہے، عمرہ 2 گھنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے 1 مہینے کے لیے۔ والدین کی خدمت کرنا ہے، چند منٹ بیٹھے گا، قدم دبائے گا، یا باہر سے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے لا کے دے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے بس۔ لیکن اخلاق جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ ہر دن، ہر رات ایسا گزرے کہ کسی انسان کو کسی سے، ہم سے، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، ہمارے دیگر اعضاء سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے 6 فٹ کے انسان کا جائزہ لینا ہے، اس کو آپ نے نمبر دینے ہیں، تو اس میں صرف 99 نمبر جو ان سے ہیں وہ صرف حسن اخلاق کے ہیں، صرف حسن اخلاق کے۔ اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس جتنی بھی عبادتیں ہوں، لوگ اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ قدر کرتا ہے۔ وہ آپ حدیث جانتے ہیں، مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس، غریب، نادر، کمزور شخص کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کی یہی وضاحت فرمائی تھی کہ جس کے پاس نمازیں، روزے، صدقے، حج، جہاد، بڑا کچھ ہے، لیکن سب کچھ ضائع ہو جائے گا کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اس کے رویے اچھے نہیں تھے، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، لوگوں کے مال غصب کر جاتا تھا، دلوں میں نفرت، حسد، کینے، بغض رکھتا تھا۔ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی صرف اس وجہ سے کہ اس آدمی کا اخلاق اچھا نہیں۔ محترم بھائیو، یہ جو اخلاق ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کا، اس کے کردار کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اور اخلاق بگڑتا کب ہے؟ صرف ایک چیز بنیادی آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی وجہ سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، رویے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے غصہ، جذباتی پن، عجلت والا ہونا، جلد بازی والا ہونا۔ ایک واحد چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی شخصیت معیوب لگتی ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں، وہ بندہ جو شدید غصہ کرنے والا،
اور پھر غصے کی وجہ سے وہ اپنی زبان بھی غلط چلاتا ہے، اپنے ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس بندے کو ملنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بس سلام دعا تک رہو، اتنا ہی بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر جذباتی پن بہت ہے، وہ غصے والا ہے، وہ معمولی سی بات پہ غصہ کر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، اس لیے میں نہ اس سے دوستی رکھ سکتا ہوں، نہ اس کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہوں، نہ اس کے ساتھ مل کے چل سکتا ہوں، کیونکہ اس بندے کا کوئی پتہ نہیں، جب مرضی اس کا میٹر چل جاتا ہے اور یہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ یاروں دوستوں کے اندر دیکھ لیں، نوجوان ایسے شخص کو اپنے قریب نہیں کرتے کہ جو جذباتی پن والا ہوتا ہے، جس کے اندر غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر اپنے رویے اچھے کرنے ہیں، اخلاق اچھے کرنے ہیں نا، تو ہمیں اپنے غصے کو مارنا ہوگا، اپنے جذباتی پن کو کم کرنا ہوگا، ٹھنڈا ہونا ہوگا، وگرنہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات میں غصہ ہے ہی نہیں، آپ کو ماریں بھی پڑی ہیں، آپ کو گالی گلوچ بھی کیا گیا ہے، آپ کے الٹے نام بھی رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی زبان میٹھی زبان ہے، غصے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کا کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بھی تعریف کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے نبی غصہ نہیں کیا کرتے تھے، جلد بازی آپ کے اندر نہیں تھی، جذباتی پن آپ کے اندر نہیں تھا، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا آپ کے سامنے مجلس میں کئی ایک صحابی غصہ کر جاتے اور لڑائی ہو جاتی، آپ کے سامنے بیٹھ کے، ابو بکر و عمر جیسے بھی تھے، لیکن آپ کبھی نہیں بولا کرتے تھے درمیان میں، آپ خاموش رہ کے سب کچھ سنتے تھے، دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے، جب وہ ٹھنڈے ہوتے پھر آپ سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم نے اپنے رویے، اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے غصے کو، اپنے جذباتی پن کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ شیطان کا یہ ہتھیار ہے اور انسان کا یہ کمزور پہلو ہے۔ شیطان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے۔ جس طرح ہم نے بھی کسی سے کوئی بات منوانی ہو نا، ہم کہتے ہیں میں جڑی راگے نا انہوں جاننا ہوں، اس کی میں راگ راگ سے واقف ہوں، اس کے کمزور پہلو کو میں جانتا ہوں۔ ہم وہاں سے جب بندے کو چھیڑتے ہیں تو بندہ بات مان جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو انسان ہے، یہ جذباتی پن انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے اور غصہ دلاتا ہے۔ جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہر روز اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلے چاٹوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا کر کے آئے۔ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے فلانے بندے کو فلم دکھائی ہے، زنا تک کروایا ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے یہ، لیکن وہ شیطان ابلیس کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا، تو فیل ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا، کہتا کچھ نہیں کیا، بڑے بڑے گناہوں کے نام لیتے ہیں، لیکن شیطان کہتا کچھ نہیں کیا تم نے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا میں ایک گھر میں گیا، میاں بیوی بیٹھے تھے، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تو میں نے میاں کے دل کے اندر بیوی کے خلاف وسوسے ڈالے اور بیوی کے دل کے اندر میاں کے خلاف، شوہر کے خلاف وسوسے ڈالے۔ جب تک میں ان دونوں کی، وہ ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ، جب تک میں ان کے درمیان لڑائی نہیں نہ کروا کے آیا، میں وہاں سے ہلا نہیں۔ اب کس چیز کو ہوا دیا اس نے؟ غصے کو، اور پھر غصے کا بھی سبب بیان کر دیا، بدگمانیاں۔ بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں نا، ایویں دل میں وسوسے ڈالے کہ تمہاری بیوی ایسی ہے، اور بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے تمہارا شوہر ایسا ہے۔ جب تک میں اس گھر میں لڑائی ڈلوا کے نہیں آیا، میں وہاں سے ہلا ہی نہیں، جب تک وہ آپس میں لڑے۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس کو بلاتا ہے
کھڑا ہو کے اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، جپھی ڈالتا ہے اس کو، اور اس کو اس طرح کھڑا کر کے سارے چیلے چاٹوں سے کہتا ہے دیکھو اس نے کام کیا ہے، اس طرح کے کام کیا کرو، تمہاری رپورٹیں اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں غصوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، اور یہ انسان کا چونکہ کمزور پہلو ہے، اس لیے شیطان اس پہ حملہ کر کے گھرانوں کو اس نے برباد کروا دیا، بھائی بھائی کو دور کروا دیا، رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، اور سال ایسے ہی گزر گئے۔ اور سبب کیا ہے؟ غصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں بے شک جنت میں ایک ایسا محل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس محل کے باہر کھڑا ہے اس کو اندر کا سارا منظر نظر آئے گا، اگر وہ محل کے اندر کھڑا ہے باہر کا سارا منظر نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو اس طرح کا گھر، اس طرح کا منظر پیش کر سکے کہ بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، باہر کا سارا ماحول اس کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کیمرے ہی لگائے ہیں نا ہم نے، اور اگر کوئی باہر کھڑا ہے تو اس کو اندر کا ہر چیز اس کو اندر کی نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا، جس کا اندرون بیرون سے دیکھا جا سکتا ہے اور جس کا بیرون اندرون سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی پوچھا اس نے کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی یہ کن کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی باللیل و صلی للہ باللیل والناس نیام، کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، جس کی گفتار اچھی ہے، جس کی بات اچھی ہے، اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور جو نفلی روزوں کا بہت سا اہتمام کرتا ہے، اور جو رات کو تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، فرمایا یہ جنت کا محل اس شخص کے لیے ہے۔ اب محل تو مل گیا تو محل والی بھی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے؟ لوگ اپنی اولاد کی شادی نہیں کرتے، جنجا ذکر لہدہ کوٹھا نہ پا لیں، الگ مکان بنائیں گے، وہاں جا کے بچے کی شادی کریں گے۔ تو دیکھو ذرا جنت میں محل مل گیا، اب محل والی بھی چاہیے۔ تو ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من کذب غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جس بندے نے اپنا غصہ چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس غصے کو لوگوں کے اوپر نکالنے پر قادر تھا، غصہ نکالنے پر قادر تھا، طاقت والا تھا، لڑ سکتا تھا، مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے مقابلہ نہیں کیا، اللہ کے لیے غصے کا گھونٹ پی گیا، دعا اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، کہا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے، حتیٰ یخیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ یہ جنت کی حوریں، جنت کی شہزادیاں، یہ موٹی موٹی آنکھوں والی، سفید جسموں والی یہ سامنے کھڑی ہیں، جس حور کو تو پسند کرتا ہے اس کو اپنے ساتھ جنت کے محل میں لے جا۔ تو محل بھی مل گیا اور محل والی بھی مل گئی۔ طریقہ کیا ہے؟ غصے کو پینا ہے اور اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بیس ہے جس کی وجہ سے رویے بگڑتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہم سب سے زیادہ محنت اپنے دل کے اوپر کریں، اپنی شخصیت پہ کریں، اپنے کردار پہ کریں، کہ یار میری وجہ سے میں ظاہر ہے کاروباری بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا بھی ہوں، بات چیت بھی کرتا ہوں، میری رشتہ داریاں بھی ہیں، مسجد بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو کیا میری وجہ سے میرا کوئی مسلمان بھائی، میری کوئی مسلمان بہن میری وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے؟ جائزہ لیا کریں اپنا، راتوں کو بیٹھ کے بستروں میں لیٹ کے دیکھا کریں، اپنے آپ کو پرکھا کریں۔ ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے، اپنے ضمیر کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، پھر اس نتیجے پہ آپ پہنچیں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو میں نے ان کوتاہیوں سے باز آنا ہے۔ محنت کریں اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنے کردار پہ، پھر معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مہذب ہوں گے، جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ ہر شخص جب محنت کرے گا نا
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے محنت کی وجہ سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ عزم کر لیں، اللہ پہ ڈوری پھینک دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا کرے گا۔ جس چیز کا آپ نے عزم صمیم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ لوگوں کو نہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں جی اس نے بھی مجھے گالی دی ہے، پہل اس نے کی ہے، بات اس نے کی ہے، تو میں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ شیطان ایسی باتیں دل کے اندر ڈال کے لڑائیاں ڈلوانے کی، فساد کھڑا کروانے کی، فتنے برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خود پہ محنت کریں، چلو سارا معاشرہ تو نہیں، آپ کے ٹھیک ہونے سے ایک بندہ تو ٹھیک ہوگا نا، آپ کی اپنی ذات تو ٹھیک ہو جائے گی نا۔ تو یہ بھی ایک شیطان بہانہ دیتا ہے، جی لوگ ایسے کرتے ہیں تو میں کیا کروں۔ تو بڑی ضرورت ہے اپنے رویوں کو درست کرنے کی، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی۔ میں تفصیل میں نہیں پڑھتا، آئیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے تو کیوں کی ہے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، ہم تو اخلاقیات آپس کے اندر دیکھیں نا تو ہمارے آپس کے بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا آپس میں بھائیوں والا رویہ نہیں ہے، برداشت ختم ہے، جذباتی پن بہت زیادہ ہے، بس اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اور اس نے ایک گالی نکالی ہے میں دو نکالوں گا۔ برادریوں کی بنیاد پہ، کپڑے جوتے کی بنیاد پہ بھی حسد اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کپڑے جوتے کی وجہ سے بھی۔ اس نے کوٹھی کو بنا لی ہے، اس نے نیا سوٹ کیوں پہن لیا ہے، اس نے جوتا بڑا شاندار لے لیا ہے، ان باتوں کی وجہ سے بھی خاندانوں میں لڑائیاں ہیں۔ یہ ہمارے آپس کے بھی مسئلے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ آپ کے رویے سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج تو کوئی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بریلوی ہماری بات نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں دیوبندی ہماری بات نہیں سنتے۔ کیسے سنیں یار، وہ آپ کے اندر شدت ہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھو غیر مسلم دیکھ کے، حالانکہ یہ دیوبندی بریلوی یہ سارے مسلمان ہیں، ہم سے یہ نہیں سنبھالے جاتے۔ ہمارے نبی کا کردار یہ ہے کہ ان کو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آؤ ذرا اپنے نبی کو پڑھو۔ خیبر فتح ہوا، اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی عورت آئی، کھانا پکا کے لے کے، گوشت اس نے پکایا اور اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ گوشت پکایا ہے اور زہر آلود وہ گوشت ہے، لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، آپ نے کھایا۔ کھانے سے آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا، آپ نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس عورت کو لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا تو نے زہر ملایا کھانے میں؟ کہتی ہیں ہاں۔ کہا کیوں ملایا ہے؟ بعض روایتوں کے لفظ اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، بعض روایتوں کے لفظ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو اس زہر سے آپ کو موت نہ آتی، لیکن اگر آپ نبی نہیں تو اس زہر کو کھانے سے آپ کی موت واقع ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی وہ کھانا کھایا تھا، ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ اور آپ نے اس کو کہا، جو ایک حدیث کے لفظ ہیں، کہا اگر تو یہ بات لے کے آئی نا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے تو اللہ کبھی تجھے میرے قتل پر قادر نہ ہونے دیتا، میری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو کبھی قادر نہیں ہو سکتی تھی مجھے قتل کرنے کے لیے۔ پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، دیگر اور صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں ابھی اس یہودن کی گردن اتاریں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اور دوسری حدیث میں لفظ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کا اس سے انتقام نہیں لیا، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ صحابی تھا نا، اس نے بھی چونکہ کھانا کھایا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو قتل کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودن کو گرفتار کر کے اس کو قتل کیا۔ غور کریں عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں کہ ہمارے نبی کے خلاف کس قدر شدید سازشیں ہیں کہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی انتقام اس عورت سے نہیں لیا۔ یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاق، یہ ہے شخصیت، یہ ہے وہ عظیم نمونہ کہ جس کا اللہ نے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
کہ تمہارے نبی کی ساری زندگی اے نبی کے امتیوں قیامت تک آنے والے نمونہ ہے. ہمارے نبی کا کوئی کردار نہیں ہے ایسا. حالانکہ زہر آپ کو دیا گیا، قتل کی سازش کی گئی ہے. دنیا کے ہر معاشرے کا یونیورسل اور نیچرل لا یہی ہے کہ اس نے سازش کی ہے اس کو قتل کیا جائے، کہ نبی نے انتقام نہیں دیا. تو یہ کردار ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا کہتے ہیں کہ یہودیہ بنی اسرائیل کی عورت ہے، یہودن ہی مراد ہے. کہا زانیہ ہے، بدکار ہے، اور کوئی معاشرے کے اندر اس کی عزت اس کا وقار ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مشہور ہی بدکاری سے ہے. لیکن ایک کتے کو اس نے پانی پلایا ہے، پانی پیا ہے خود اس نے، باہر نکلی ہے، دیکھا کنویں کے پاس ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس نے سوچا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہے. اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے ساتھ رسی باندھی، اس کو کنویں کے اندر بھیجا. بعض روایتوں میں لفظ ہے میں خود کنویں میں اتری اور اس نے جا کے موزہ بھر کے لا کے اس پیاس سے کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کبیرہ گناہ زنا کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. انسان کردار کے ساتھ ہوتا ہے، انسان احساس کے ساتھ ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہوتے، رویے نہیں ہوتے، ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے، اور ان کے پاس ان کا دل اور ان کی زبان اس کے ساتھ کوئی لوگوں کے بارے میں ان کی کوئی اچھی رائے نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہی رہتے ہیں، یہ بندے نہیں ہوتے، یہ کوئی عجیب ہی مخلوق ہوتی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے ہاں بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنے چھوڑ دیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ نا معاشروں میں، جب بھی ان کو آپ ٹچ کریں وہ ایسا بولیں گے آگے سے کھروا. بندہ کہتا یار آ بیٹھ میرے تھا، میں غلطی کی تھی تینوں بلا کے. فرمایا یہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں. یہ مت گمان کریں کہ میں ایسی بات کرتا ہوں، میں ایسے ڈائیلاگ مارتا ہوں کہ لوگ میرے قریب ہی نہیں آتے، میں پتہ نہیں کیا ہوں. کہا اللہ کے ہاں یہ بدترین قسم کا بندہ ہے کہ اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات ہی نہیں کرتے. ٹھنڈے رہو، تنیا کوڑ کے پیویا کرو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، اچھا رکھو. تم مسلمان ہو، کلمے والے ہو، کیوں کلمے کی بدنامی کرواتے ہو اپنے غلط اخلاق کی وجہ سے؟ عیسائیوں کو دیکھ لو آپ، یہ تو یہودیوں کا تھا نا کہ یہودن عورت کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. یہودیہ عورت کو جس نے زہر پلا اللہ کے نبی اس کے اپنی ذات کا انتقام نہیں لے رہے. اور آج کے یہودی کیا کر رہے ہیں؟ ہے ان کے اندر کوئی انسانیت؟ فلسطین میں، غزہ میں لاکھوں بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، عمارتیں گر چکی ہیں، مکان تباہ ہو چکے ہیں، بھوک سے وہ پریشان ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں. ہم عیدیں پڑھ رہے تھے جہاں پہ، وہ وہاں پہ جنازے پڑھ رہے تھے. کبھی یہ یہودی اسلام کو پڑھتے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتے، تو کبھی یہ اس قدر گری ہوئی حرکتیں نہ کرتے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کے شیدائی ہوتے، ان پہ ایمان لانے والے ہوتے. عیسائیوں کو آپ دیکھیں، جتنی عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، عیسائی بھی اتنی عظمت اپنے نبی کی بیان نہیں کر سکتے آج کے دور میں. یہ رویے ہیں ہمارے نبی کے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمران کی بیوی نے جو مریم علیہ السلام کی ماں تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. کہ اللہ میں اپنے آپ کو بھی اور جو میرے پیٹ کے اندر یہ بچی ہے مریم، اللہ میں اس کو تیرے رستے میں پیش کر رہی ہوں، تو نے اس کو قبول کرنا ہے. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تیری پناہ میں دے رہی ہوں. دیکھو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے کیسی ہوتی ہیں. ہمارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امید لگا دینا تو چاہ ہی ختم نہیں ہوندے ساڈے جی. کڑی یہ کہ منڈا ہے، منڈا ہے کہ کڑی ہے، منڈا ہوئیے تے کیا ہی بات ہے، تے کڑی ہوئیے تے منہ بسوڑے جاندے نے. ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں، اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی وہ کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ اس کو کوئی نہیں یہ پیٹ میں کیا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ان چیزوں کی. ایک فکر ہے کہ اللہ جو میری اولاد ہے، آگے جو اس کی اولاد ہے،
اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، ان کو شیطان کے ہتھے نہ چڑھنے دینا۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اللہ سے اولادیں مانگتے ہو نا تو ساتھ یہ دعائیں بھی کیا کرو کہ اللہ اولاد تو نے دینی ہے، شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، ہماری اولادوں کا بھی دشمن ہے، اللہ یہ تیرا بھی دشمن ہے، تو اللہ ہم اپنی اولادوں کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، تیرے سپرد کر رہے ہیں، ان کو شیطان سے بچا کے رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے پاس آ کے نا اس کی ناف میں کچوکے لگاتا ہے۔ کچوکے کا معنی اس طرح ہاتھ مارنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روتا ہی رہتا ہے، روئی جاتا ہے، روئی جاتا ہے۔ کہا ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی ناف کے پاس آ کے نا کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے۔ اور پھر جب اس کو گھٹی دی جاتی ہے نا، اذان پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی میٹھا کھلایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں دے دیا جاتا ہے، پھر وہ شیطان جان چھوڑتا ہے، پھر بچہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ دنیا میں واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی ماں مریم علیہ السلام ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو شیطان ان کے قریب نہیں جا سکا، کچوکا نہیں لگا سکا، کیونکہ ماں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں اپنی بیٹی مریم کو اور آگے اس کی اولاد کو بھی تیرے حوالے کر رہی ہوں، شیطان سے ان کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اب یہ عظمت کون بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے عیسائیوں کو یہ پیغام ہے، ان کو سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ تمہارے نبی کی عظمت ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے۔ اور ہے نا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں جو باکمال ہوئے ہیں، جن کی شان بہت ہے، فرمایا خواتین کے اندر 3-4 عورتیں ہیں جو باکمال پیدا ہوئی، ان میں ایک آسیہ بنت مزاح ہے جو فرعون کی بیوی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ مریم علیہ السلام، اور چوتھی حضرت خدیجہ بنت خویلد جو نبی علیہ السلام کی بیوی۔ کہا عورتوں میں یہ چند عورتیں ہیں جو باکمال ہوئی ہیں، مردوں میں تو بہت سارے مرد باکمال ہوئے ہیں، اور کہا یہ چاروں عورتیں جنت کی خواتین میں سب سے افضل عورتیں ہیں، سب سے افضل۔ اب دیکھو ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی کا رویہ کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کی عظمت خود بیان کر رہے ہیں، لیکن آج وہ عیسائی ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، باقاعدہ ٹیشو پیپر کے اوپر ان کے ہاں طہارت صفائی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں شریعت نے بتایا نا کہ تم قضائے حاجت کرتے ہو تو پانی کا استعمال کیا کرو، استنجا بھی کیا کرو پانی کے ساتھ، اپنی شرمگاہ کو بھی دھویا کرو پانی کے ساتھ، بعد میں وضو بھی کر لیا کرو۔ ان کے ہاں آج کے یورپ کے اندر یہ کوئی سسٹم نہیں ہے الا ماشاءاللہ، وگرنہ زیادہ تر ان کے واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر وہ ٹیشو پیپر لٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رول، وہ قضائے حاجت کرتے ہیں، اس ٹیشو کے ساتھ صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ ان ظالموں نے ٹیشو پیپرز کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور خیالی خاکہ بنا کے اس کے اوپر اس کو نقش کیا، اور یہ ظالم ہمارے نبی کی تصویر بنا کے اس کا نام لکھ کے قضائے حاجت کے بعد اپنے شرمگاہوں کو صاف کیا کرتے تھے ان ٹیشو پیپروں کے ساتھ۔ ایک طرف ہمارے نبی کا کردار دیکھو آپ کہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا یہ ظالمانہ رویہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، اور مشرکین کے ساتھ بھی آپ نے اپنے رویے بڑے اچھے رکھے ہیں۔ آؤ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں رات کا آخری حصہ رہ گیا تو ہم نے پڑاؤ ڈال لیا، پڑاؤ ڈالا تو سب سو گئے۔ سورج جب نکلا اس کی گرمی، اس کے اندر تپش آئی تو اس تپش کی وجہ سے لوگ بیدار ہوئے، لوگ سارے بیدار ہو گئے، کچھ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے لیکن ابھی اللہ کے نبی بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمران کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں اٹھایا کرتا تھا، کیونکہ کئی دفعہ نبی علیہ السلام کو خواب میں وحی آیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام پہ جو وحی آتی تھی نا اس کی 5-6 شکلیں ہیں،
کبھی انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے، کبھی حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل میں آتے، کبھی کوئی واقعہ رونما ہو جاتا، کبھی خواب بھی آتا تھا، انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو اٹھاتے نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کو خواب آیا ہو، کوئی وحی آ رہی ہو، لیکن اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے کیونکہ فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمران کہتے ہیں، حضرت عمر دلیر آدمی تھے اور وہ اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ یہ فکر سے ابا کو فجر کی نماز ہوگی۔ آپ وہ جگہ چینج کر لیا کرتے تھے جس جگہ پہ جاگ نہیں آتی تھی فجر کے لیے۔ ہمارا تو ایک ہی بیڈ ہے نا، اس پہ ہی سونا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ، یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، پڑاؤ ڈالا، جاگ نہیں آئی، سورج نے اٹھایا، سورج کی تپش نے، تو آپ نے صحابہ سے کہا اس جگہ پہ شیطان کا بسیرا ہے، اس وجہ سے تو اٹھا نہیں گیا فجر کے وقت۔ کہا اس جگہ کو چھوڑو، آگے چلتے ہیں، آگے جا کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو ہمیں اپنے گھرانوں کو بھی شیطانوں سے پاک کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہم اٹھے، پانی لیا، لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک آدمی دیکھا، وہ ایک سائیڈ پہ تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے کہا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا ہے اللہ کے نبی سفر میں تھے نا، کہتا ہے پانی ختم ہو گیا تو میرے اوپر غسل واجب تھا، تو پانی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ تو تیمم کر لیتا۔ بہرحال اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، پڑاؤ اٹھایا، تھوڑا آگے گئے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رستے میں کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پیاس لگ گئی ہے، اب بس ہو گئی، اب پیاس لگ گئی ہے، پانی تلاش کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اور حضرت عمران بن حسین کو بھیجا، کہا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے، ہمیں پانی تو نہیں ملا، ایک مشرکہ عورت ہمیں ملی جو اپنے اونٹ کے اوپر دو مٹکے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، جنہیں دو نہیں جانتے ہوں گے، کہا اس طرح وہ مٹکوں کے اندر پانی لے کے آ رہی تھی۔ ہمیں پانی تو ملا نہیں تو ہم نے اس کو نیچے اتار دیا۔ ہم نے کہا اس طرح ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم سفر میں تھے، ساری صورتحال بتائی کہ ہمیں پانی چاہیے، تو پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اس عورت نے کہا آج اس وقت، کل اس وقت میں پانی کے اوپر موجود تھی، یعنی 24 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا، اتنی دور ہے پانی، یہ کل اس وقت میں پانی والے کنویں پہ موجود تھی، درمیان میں کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو پکڑ لیا کہ ہم پانی تو تیرے کو نہیں پینا ہے تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کو اپنے ساتھ لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے آئے، پانی اتارا اس کا۔ اب وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مشرکہ عورت۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان مٹکوں کو اتارا، ایک برتن منگوایا، مسکینوں کے نیچے جو منہ ہوتا ہے جس طرح کولر کی ٹوٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو منہ کو کھولا، اب وہ دونوں مسکینوں سے پانی ایک برتن کے اندر گر رہا ہے، کھلے برتن میں، اور اس برتن سے صحابہ کرام وضو بھی کر رہے ہیں، اس سے پانی لے کے اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، اور اس آدمی کو بھی دیا جس نے غسل نہیں کیا تھا، اس کو بھی دیا، اس نے غسل بھی کر لیا۔ پورے قافلے نے سیر ہو کے پانی پی لیا، سواریوں کو بھی پلا لیا، اپنے مسکینے جو خالی ہو چکے تھے ان کے اندر بھی بھر لیا۔ صحابی عمران بن حسین کہتے ہیں ہم نے مٹکوں پہ نظر دوڑائی تو مٹکوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے نا، وہ مشرکہ عورت ساری چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو جب پانی کے مٹکے اس کو واپس کیے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو اب تھوڑا سا نا بدلہ بھی دو۔ تو صحابہ کرام کوئی کھجور لے آیا، کوئی آٹا لے آیا، کوئی ستو لے آیا، اس طرح ہم نے اس کو کافی سارا مال دے کے نا اس کو رخصت کیا۔ کہتے ہیں جہاد کا دور تھا، مسلمان مجاہد پھیلے ہوئے تھے، حملے کرتے تھے۔ اس عورت کے قبیلے کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے سب کے اوپر مسلمانوں نے حملے کیے۔ یہ اس واقعے کے کافی عرصہ بعد کی بات ہے، لیکن وہ عورت دیکھتی ہے، اس کے قبیلے والے دیکھتے ہیں کہ مسلمان آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، ارد گرد کے قبائل کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کافروں کو مارتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا، ہمیں کوئی نہیں کوئی پوچھتا۔ تو کہتی ہے ایک دن وہ عورت بیٹھ کے اس کو اسلام کی سمجھ آ گئی، اس نے سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، کہتی ہے پتہ ہے یہ مسلمان تمہارے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، کہا یہ وجہ ہے، اور اس وجہ کے بعد مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ جس کو تم صابی کہتے تھے، بے دین کہتے تھے، جس کے بارے میں تم یہ تبصرہ کرتے تھے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ باغی ہو گیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے،
میں نے چونکہ ان کے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے یہ مجاہد ہم پہ حملہ نہیں کرتے۔ حدیث میں موجود ہے، بخاری کی حدیث میں، وہ عورت اپنے پورے قبیلے کو لے کے مسلمان ہوگی، اسلام میں داخل ہوگی۔ یہ مشرکوں کے ساتھ ہمارے نبی کا رویہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر احسان کیے ہیں، ان کے خلاف جنگ نہیں کی، انہوں نے پانی پلایا ہے، مشکل میں کام آئے ہیں۔ تو آؤ محترم بھائیو، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میزان کے اندر قیامت والے دن جو ترازو رکھا جائے گا نا، جس میں وزن ہوں گے، کہا اس میزان میں سب سے ثقیل اور وزنی چیز جو کسی انسان کی ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہو۔ تو اپنے اخلاق پہ محنت کریں، اپنے دلوں کو تعمیر کریں، اپنی سوچوں پہ کام کریں، لوگوں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے ذہن کو تعمیر کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے نا صحابہ اکرام کو اشارے سے کہا کرتے تھے، لوگوں اس کے شر سے بچ جاؤ۔ کہا انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ ہوتے ہیں نا ہمارے اندر ایسے رویے، گالی بکی آگے نکل گئے، میں کیا کروں؟ فرمایا وہ بات کرتا ہے، بات کو اہمیت نہیں دیتا، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی سی بات کی وجہ سے بندے کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ اور کہا اسی زبان کی وجہ سے بندہ کوئی اچھی بات کرتا ہے جو اس کے ہاں بڑی معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اس اچھی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کا داخلہ دے دیتے ہیں۔ آؤ محترم بھائیو، اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے نبی کے رویوں کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی جنگ احد پہ آپ کو بڑے زخم لگے، 70 صحابی بھی شہید ہو گئے، اور بڑا جو قریبی تھے آپ کے وہ شہید ہوئے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید بھی کیا گیا، پھر ان کے ناک کان اعضاء کاٹے گئے، ان کا جگر کاٹ کے کلیجہ نکال کے، سینہ کاٹ کے اندر سے کلیجہ جگر نکال کے چبایا گیا۔ یہ شدید قسم کے معاملات ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، بڑا مشقت والا دن تھا۔ لیکن حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی کبھی احد کے دن سے زیادہ مشقت والا بھی دن آپ کے اوپر آیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں، جب میں طائف میں گیا تھا نا، طائف کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے، میں نے ان کو جا کے دعوت پیش کی، توحید کی، انہوں نے طائف کے جتنے آوارہ نوجوان تھے ان کو جوتے پکڑا کے، ڈنڈے پکڑا کے، پتھر پکڑا کے میرے پیچھے لگا دیا۔ اتنا مارا، پتھر پڑ رہے ہیں کس کو؟ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت للعالمین کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کتنی بد نصیب ہیں وہ قومیں جو اپنے نبیوں کو مارتی ہیں، اپنے نبیوں کو جو مارتی ہیں، بد نصیب قومیں۔ کہا اتنا خون بہا، جسم سے خون بہ بہ کے جوتے میں آ گیا۔ کہا قرن الثعالب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آ کے میں نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کہتے ہیں ہم خون نکلے نا، خون جم جاتا ہے تھوڑی دیر بعد، کہتے ہیں آپ کے جوتے اتارنا مشکل ہو گئے تھے خون کے جمنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے اس طرح سار اٹھایا، سام اوپر ایک بادل تھا، بادل نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، اس سائے میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس ہی کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی دیر میں پہاڑوں کا فرشتہ بول پڑا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، طائف کی وادی اس طرح یہ طائف ہے اور ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ خود کھڑا ہے آ کے، کہتا ہے اللہ کے نبی اجازت دیں، ابھی میں پہاڑوں کو اس طرح آپس میں ملا دیتا ہوں، ان طائف والوں کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ اور دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ محمد ابن قاسم طائف کے جو قبائل تھے ثقیف کے، ان کی نسلوں میں سے تھے، اور 17 سال کا نوجوان تھا اور 12,000 لشکر کا اکیلا کمانڈر تھا۔ راجہ داہر نے سندھ کے اندر دیبل پہ حملہ کیا، مسلمانوں کی عورتوں کی بے عصمت دری کی۔ حجاج بن یوسف کو خط لکھا گیا، اس نے ابن قاسم کو بھیجا،
محمد بن قاسم نے 17 سال کا نوجوان ہے، 12,000 کا لشکر لے کے حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی وہ بات کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ تو معاف کرنا سیکھیں محترم بھائیو۔ اللہ نے قرآن میں 2 لفظ بولے ہیں، معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ معاف کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، درگزر کا مطلب ہوتا ہے دل سے بھی بات نکال دینا۔ بات سمجھ آئیے؟ معاف کرنا اور درگزر یعنی دل کے اندر جو بات رہ گئی نا اس کو بھی نکال دینا۔ تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، دل نہیں میرا صاف ہو سکتا چلو میں انہوں معاف کر دیتا ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو ویسے معاف کرتے ہیں تو دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں جس طرح اللہ کو مقصود ہے۔ اور معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کا جس بندے نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا اور اپنی اصلاح کر دی، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں، آپ کو کوئی چیک بک دے کہ لو جی اپنی مرضی کی رقم لکھ لو، تو انسان تو بڑا لالچی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اور طرح کی لکھے گا۔ اور اگر کوئی خود لکھ کے دے تو پھر تو پابند ہو گیا کہ 50,000 ہی کਢانا ہے۔ تو اگر کہے اپنی مرضی سے لکھ لو، جتنی مرضی لکھ لو، پھر آپ دیکھ لیں انسان مال کا کس قدر حریص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اجر بتانا ہی نہیں، جو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، رویے اچھے رکھے گا، اپنے نبی کی سیرت پہ چلتے ہوئے، سنت پہ چلتے ہوئے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ بے حساب دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔